تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات و تکبیرات، تحلیلات و تمجیدات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا اور رازق ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ عزیز بھائیو، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم۔ لوگو، اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہمارا سب کا خالق و مالک ہے، وہ نہ تو ہماری شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی ہمارے اموال کو دیکھتا ہے۔ کس کی رنگت سیاہ ہے، کس کی سفید ہے، کون سرخی مائل ہے، کس کے نقش و نگار کیسے ہیں، کوئی کتنی جائیداد اور دولت کا مالک ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس سے کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ لیکن وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نگاہ بندے کے دل پر ہوتی ہے، اس کے اعمال پر ہوتی ہے۔ اس حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ یہ دل کتنی زیادہ اہمیت کا مالک ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا نبی علیہ السلام نے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لوگو، اللہ ذوالجلال والاکرام کو تمہارے مہنگے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کو ان کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں ایک ہی قابل قدر چیز ہے، وہ تمہارے دل کی کیفیت ہے، تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بارے میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، ویشیر الی صدرہ 3 مرات۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے۔ یہ دل کی کیفیت اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اصل مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز، قابل احترام، عزت کے لائق،
اللہ کے ہاں کوئی صاحب حیثیت، صاحب ثروت اور کوئی خوبرو خوبصورت شکل و صورت والا نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کی دل کی کیفیت بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ عزیز بھائیو، یہ دل کی کیفیت، اس دل کا مقام کتنا زیادہ ہے، انسان کے جسم کے اندر اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اذا صلحت صلح الجسد كله۔ لوگوں، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، جب یہ ٹکڑا درست ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر انسان کے جسم کا یہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، سن لو، انسانی جسم کے اندر اتنی زیادہ اہمیت کا حامل وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اسی ایک دل کے متعلق ایک بیماری کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیماری اتنی گمبھیر ہے، اتنی ہولناک ہے، جب کسی کے دل کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس انسان کا ایمان سرد مہری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ انسان اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنے سے قاصر رہ جاتا ہے، اس کے اندر سے ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے والا مادہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی سجدوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس بندے پر قرآن کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انسان اپنی تمام روحانی لذتوں سے ناآشنا ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بیماری اور اتنی بڑی آفت ہے کہ یہ انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام سے بہت زیادہ دور کر دیتی ہے۔ عزیز بھائیو، یہ بیماری دل کی سختی ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان ایمان کی لذت سے ناشنا ہو جاتا ہے، اور صرف اس کا تعلق ایمانی لذت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اخلاقیات کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت تھی کہ اس نے آپ کو نرم دل بنایا، اور اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، سخت دل ہوتے، تو فرمایا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جتنے لوگ آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ سے دور ہو جاتے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فضن کا مطلب ہے بد اخلاق، اور غلیظ القلب سخت دل کا جو انسان مالک ہوتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، دل کی سختی انسان کے لیے بہت زیادہ آفات کا باعث بنتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ دستور ہے کہ اللہ لوگوں کی آزمائش کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ ان کو آزماتا ہے۔
لیکن جس دل کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے وہ دل آزمائش کے باوجود بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبہم۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے آزمائش آئی تو یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے گر پڑتے، لیکن فرمایا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن چونکہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے تو اس دلوں کی سختی نے ان کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے روک کر رکھا۔ عزیز بھائیو، دل کی سختی انسان کے ایمان کی بھی دشمن ہے، انسان کی بھلائی اس کے اخلاقیات کی دشمن ہے۔ اس بیماری سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان کے دل میں سختی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، لوگوں اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ گفتگو سے اجتناب کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر فضول گفتگو کرنا یہ انسان کے دل کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اللہ سے سب سے زیادہ دور جو چیز کرتی ہے، سب سے زیادہ بندے کا جو اللہ سے دور کرتی ہے، فرمایا وہ دل کی سختی ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان اللہ ذوالجلال والاکرام سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ کالارض اذا سبقت لم ينفع المطر، جیسے جب ایک زمین بنجر ہو جاتی ہے، کلر والی ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر جتنی مرضی بارش پڑ جائے تو اس زمین کو فائدہ نہیں دیتی۔ ایسے ہی جب ایک دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر کوئی بے نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ جبکہ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ان کو جو نصیحت کی جاتی ہے وہ ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، ان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور عزیز بھائیو، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہمارے دل بھی سخت تو نہیں ہو چکے؟ ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس کا ہم پر کوئی بے اثر نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے ذکر کا، اللہ کے قرآن کی ان پر تلاوت کی جائے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دلوں کو ڈر جانا چاہیے تھا، دلوں کو غمگین ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے قرآن کو سن کر، اللہ کے احکامات کو سن کر دلوں کو نرم ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے دل دن بدن سختی کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور عزیز بھائیو، جو سخت دل ہے، سخت دل ہونے کے اندر ایک بڑا سبب اللہ کا ذکر نہ کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت،
ایک انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ تو گویا اللہ کا ذکر نہ کرنے والا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان ظاہری طور پر تو زندہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کا دل وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، لوگوں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ قبرستان ہے، اور جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ دل ہے۔ تو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے ہمارے دل مردہ تو نہیں ہو چکے؟ اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے میرے صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بلکہ فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ کے ذکر کے ساتھ انسان کو زندگی ملتی ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر جو خوشی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اطمینان، سکونت کا اور جو تسکین کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ہے۔ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے بعد ہمارے گھروں سے سکون ختم ہو چکا ہے، شیاطین کا بسیرا ہو چکا ہے، گھروں کے اندر فتنے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، طرح طرح کے بہت سی اقسام کے مسائل گھروں کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ گھر قبرستان بن چکے ہیں۔ جس گھر کے اندر اللہ کے ذکر کی بجائے اللہ کی نافرمانی والے کام ہوں، جہاں پر کیبل ہو، جہاں پر فلم ہو، جہاں پر غنا ہو، سانگ ہو، تو وہاں پر شیطان راج کرتے ہیں، اور وہ گھر نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق قبرستان بن چکا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو پاکیزہ کیجئے، اس گندے ماحول سے، ان گندی اشیاء سے اپنے گھروں کو پاک کیجئے۔ اپنے گھروں کے اندر قرآن کا اہتمام کیجئے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے، ماں بہنوں کو نماز کی تلقین کیجئے، اپنی بیٹیوں کو نماز کا پابند کیجئے۔ جب گھروں کے اندر باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، ذکر و اذکار ہوں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ گھر قبرستان نہیں رہے گا، بلکہ اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کے دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ اور عزیز بھائیو، اگر انسان کے دل کے اندر سختی آ جائے تو اس سختی کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سختی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک سبب تو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ جس سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ اسباب اور بھی بہت سے ہیں، جن کے اندر بری صحبت ہے، برے دوستوں کا ساتھ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ایک مقولہ ہے، صحبت صالح صالح کنن، صحبت طالح طالح کنن، کہ جب انسان کے ساتھی اچھے ہوتے ہیں تو انسان بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور جس انسان کے ساتھی برے ہوتے ہیں وہ انسان بھی برا ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، المرء علی دین اخیہ، لوگوں آدمی اپنے بھائی کے دین پر ہوتا ہے، اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہے اس کا ایمان بھی ویسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی صحبت کو ٹھیک کریں،
صحبت کا برا ہونا بھی انسان کے دل کی سختی کا باعث بنتا ہے، اور موت سے غافل ہو جانا، انسان کا موت کو بلا دینا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کے دل کی سختی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اس لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ یہ لذتوں کو کیسے توڑتی ہے؟ جب ایک بندے کو یقین ہو کہ میں نے آج مر جانا ہے، اس کے سامنے دنیا کی جتنی مرضی لذیذ چیز لے آؤ، جتنی مرضی قیمتی چیز لے آؤ، اس کو اس کی لذت کا ذرہ بھر بھی احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے لذتوں کو توڑ دینے والی موت۔ فرمایا اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، بلکہ خود نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا۔ فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور، لوگوں میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، لیکن فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، اب قبرستان جایا کرو، لیکن اس نیت کے ساتھ نہیں کہ وہاں پہ کچھ مانگنا ہے، وہاں پہ آپ نے کسی سے سوال کرنا ہے، دعا کی نیت سے جاؤ۔ فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ قبرستان جو ہے یہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ عزیز بھائیو، چوتھا سبب ہے لمبی لمبی امیدیں لگانا۔ جب ہم دنیا کے اندر لمبی لمبی امیدیں لگاتے ہیں تو ہم اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لمبی لمبی امیدیں لگانا یہ انسان کے دل کی سختی کا باعث ہے۔ اگر انسان کا دل سخت ہو جائے تو اس کی نرمی کا طریقہ کیا ہے؟ دلوں کی سختی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کے اسماء و صفات کی معرفت ہے، اللہ کی اسماء کو جاننا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کی اسماء و حسنہ کو اچھی طرح سمجھنا، ان کا معنی مفہوم سمجھنا، تاکہ جو ان اللہ کی اسماء کا رعب و جلال ہے اس کی کیفیت کو اپنے دل پر محسوس کرنا، یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ اور دوسرا، آیات کونیہ کے اندر غور و فکر کرنا۔ یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اس جیسے 7 آسمان 7 زمینیں ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ عزیز بھائیو، قرآن انسان کو اللہ کی آیات کونیہ کے اندر غور و فکر تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا قرآن مجید کے اندر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹوں کی تخلیق میں غور و فکر نہیں کرتے، یہ آسمان میں غور و فکر نہیں کرتے، یہ زمین کی بچھانے کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ اور بلکہ ایک مقام پر فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یہ تو مسلم قاعدہ ہے کہ کوئی بھی چیز موجد کے بغیر وجود میں نہیں آتی ہے۔ داہریہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، ملحد اللہ کا انکار کرتا ہے، لیکن وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ موجد کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے۔ تو اتنے خوبصورت باڈی کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، وہ کون ہے؟ اس کے اندر غور و فکر کرنا یہ انسان کے دل کی نرمی کا باعث بنتا ہے، اللہ کی آیات کونیہ کے اندر۔ اور جنت اور جہنم کا تذکرہ، ان کو یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، قرآن مجید کو پڑھیں،
جنت کا جو نقشہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کیا ہے، دنیا کے اندر کبھی بھی ایسا نقشہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری دنیا کی شاہانہ زندگی جو ہے، سب سے زیادہ شاہانہ زندگی اگر کوئی انسان گزارتا ہے تو جنت کے مقابلے میں وہ بالکل ہیچ ہے، بلکہ ہم تقابل کر ہی نہیں سکتے۔ اور جہنم کی سختی کو یاد کرنا، جہنم کی ہولناکی کو یاد کرنا، قرآن مجید کے اندر جا بجا مقامات پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو قرآن کو پڑھیں اور اس سے جنت اور جہنم کے تذکروں کو پڑھیں۔ عزیز بھائیو، دنیا کے اندر انسان تھوڑی سی سختی برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو قیامت کو جو سختی ہوگی اس سختی کا اندازہ کرنا ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو وہ سختی بھی کیسی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، جو یوم الحسرہ کی مفسرین نے تعریف کی ہے، تشریح کی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے اوپر وہ حسرت کا دن ہوگا کہ کاش میں دنیا کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات کو سمجھ لیتا۔ تو عزیز بھائیو، جنت اور جہنم کا تذکرہ، ان کو یاد کرنا، یہ انسان کے دل کی نرمی کا باعث بنتا ہے۔ غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ بھی انسان کے دل کی نرمی کا باعث بنتا ہے۔ اور سابقہ گناہوں کو یاد کرنا، یہ بھی انسان کے دل کی نرمی کا باعث بنتا ہے۔ دنیا کی حقیقت کو یاد رکھنا کہ دنیا کیا ہے، جس کے اندر میں لمبی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھا ہوا ہوں، یہ بھی انسان کے دل کی نرمی کا باعث بنتا ہے۔ حقیقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی تو اللہ کفار کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ تو یہ دنیا انتہائی حقیر ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، کیونکہ پھر انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو انسان کا دل خود بخود نرمی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صحبت صالح کو اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے پاس جانا، یہ بھی انسان کے دل کی نرمی کا باعث بنتا ہے۔ اور عزیز بھائیو، کثرت کے ساتھ دعا اور استغفار کرنا، یہ انسان کے دل کی نرمی کا باعث ہے۔ کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں، استغفار کیا کریں، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اور آخری بات کہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، ائمہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، ان کے زہد کو پڑھیں، ان کی دنیا سے بے رغبتی کو پڑھیں، اور پھر اپنا ان کے ساتھ تقابل کریں کہ صحابہ کرام نے کیسے زندگی گزاری تھی، صحابہ کرام کے معمولات کیا تھے، ان کے طریقے کیا تھے، ان کا چال چلن کیسا تھا، ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ جب ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کے زہد و تقویٰ کو پڑھیں گے، تو اس کے ساتھ بھی ہمارا دل نرمی کی طرف مائل ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس خوفناک ہولناک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور کرے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی طرف مائل کرے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔